हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले। इंडिया ने आगे किया तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ने आके उसको इस्टेब्लिश किया, रीस्टेब्लिश किया बैलेंस ऑफ पावर, और इंडिया की ये सारी माइट और इंडिया की ये सारी ताकत बेमानी होकर रह जाती है। उनकी यह ख्वाहिश भी बेमानी होकर रह जाती है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान की तरह ट्रीट किया जा सकता है। और पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है और उसकी वजह से वो हमेशा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हर्ज असराई भी सारे वो उनके वजीर और सब लोग ये करते रहते हैं। एक और भी इसके साथ आजकल के टाइम्स को देखें, इंडिया का मीडिया भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन उनके अंदरूनी मसाइल हैं। इतना बड़ा सिक्योरिटी डिफेंस मैकेनिज्म के बावजूद इंडिया कुछ हासिल नहीं कर पा रहा। इंडिया पे इंटरनल प्रेशर बहुत है और वो इंटरनल प्रेशर को डाइवर्ट करने के लिए धमकियों पे उतरता है। फिर दोबारा आपके साथ पास आते हैं। जबरबाज साहब, 4 जंगें तो लड़ चुके और जंग किसी मसले का सलूशन भी नहीं है। हजारों लोग अब हमारी तरफ से शहीद हो चुके, उनकी तरफ से हो चुके। फिर आपने देखा कि फिर वहाँ के वहीं खड़े हैं। दोनों मुल्कों के अवाम गरीब हैं। ऐसे हुक्मरान दोनों मुल्कों को नसीब हैं जो उस जंग की तरफ ही आमतौर पर हमेशा हिंदुस्तान की तरफ से ही जंग पर पहल हुई है। मसलन जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा जो मार का चुंडा में लड़ा गया 600 टैंकों का, तो वो भी हिंदुस्तान की तरफ से था। हिंदुस्तान आखिर क्या चाहता है? देखिए जी, बात यह है कि जो भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है दो मुल्कों के दरमियान, उसको आप इंटरनेशनल लॉ के जो असूल हैं, बड़े एस्टेब्लिश असूल हैं, उन पे परखते हैं। और बात अगर वहाँ भी ना हो तो यूएनओ है। फिर जो एक हमसाए के तौर पे जो दो नेबरिंग कंट्री हैं, उनकी आपस में एक एथिक्स होते हैं, मोरालिटी होती है। अब हिंदुस्तान वो तो नहीं है, वो तो जाहिर है हमारा पानी तक बंद करता है, उसे एथिक्स कहाँ से? देखिए, वो पहले तो ये था कि किसी सालस के तीसरे मुल्क, पाकिस्तान का ये स्टांस था कि हम बातचीत करते हैं लेकिन किसी तीसरे मुल्क को साथ बिठाएं जो सालसी का किरदार अदा करे। इंडिया ये नहीं मानता था कि हम म्यूचुअल टॉक करेंगे। अब हिंदुस्तान म्यूचुअल टॉक से भी भाग गया। अभी जो पाकिस्तान ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ऑफर किया, बड़ी एक अच्छी और बड़ी उनकी, नहीं पूरी दुनिया में हमें तो इस चीज़ की राय मिली है कि हम अमन चाहते हैं और वो जंग चाहते हैं। जनरल किस्म की ऑफर थी, भाई आए मिल के बैठ के बात करते हैं, अपने मामला जो हैं वो सही करते हैं। देखें जी, पानी का मसला है, वहाँ पे सिंध था, जो हमारी मुआहदा था जो जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के दरमियान हुआ, उस पर पाकिस्तान कायम है, लेकिन हिंदुस्तान ने उसकी वायलेशन की मुसलसल, और उन दरियाओं पे डैम बनाए जो कि पाकिस्तान नहीं, वो तो पाकिस्तान में उसके नुमाइंदे मौजूद हैं जो उनसे पैसे बाकायदा लेते हैं। वो 40 अरब के नज़दीक वो पैसा पाकिस्तान में देता है हमारे गद्दारों को जो डैम नहीं बनने देते। और ये मुल्क बाकायदा तौर पर स्टडी है कि बंजर होने जा रहा है, फिर भी वो ज़ाहिर डटे हुए हैं कि यहाँ डैम नहीं बन सकते। देखिए, डैम जो पाकिस्तान ने खुद बनाने हैं वो हमारा मसला है। हमारे लोग अगर गद्दार हैं या कोई सियासी पार्टियां ऐसी। अच्छा मार साहब, मुझे ना ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो आपसे हम बात का सिलसिला दोबारा जोड़ेंगे। नाज़िब, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाज़िब, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़िब जी। मार जबरबाद साहब, आप बात कर रहे थे कि मैं बात कर रहा था जी कि हिंदुस्तान के जो तजादात हैं, अब जो पानी का मसला है वो, उसकी वायलेशन, कश्मीर का इशू जो है वो आपके सामने है। यूएनओ की करारदाद को वो नहीं मान रहे, किसी सालस को वो नहीं मानते, खुद अब बात करने से भी भाग गए हैं। फिर जैसे आपने कहा कि वो जो मुसलसल वायलेशन, उसके अलावा जैसे बगेड़ी साहब ने कहा, उनके जो इंटरनल पोलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे भी प्राइम मिनिस्टर साहब का। अच्छा, ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस वक्त हम भी आम तौर अपने चैनल में कहते रहते थे कि इंडियन जो है लीडर बड़े ईमानदार हैं, उनकी बड़ी सच्चाई की कुव्वत है, अब ये भी पकड़ा गया है कि वो जो बाहर से हथियारों का सौदा हुआ है उसमें मोदी साहब शामिल। अभी जो उनका लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, उन्होंने खुद कहा है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उसने चोर कहा है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। अब ये सारी चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये शुरू किया है पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग का, जो एक इंडिया का खास एक हरबा है। तो ये देखें जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, ख़ास तौर पे
जो نہیں بات تو سمجھ لگتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے بلوچستان میں وہ دار اندازی کر رہا ہے، اب افغانستان میں ان کے سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں، کشمیر تو مسئلہ ہمارا ہے ہی نہیں، وہ تو ظاہر ہے ہم سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے وہ بھائی ہیں، ورنہ کشمیر تو خود آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو پاکستان چاروں طرف سے وہ گھیر رہا ہے سفارتی سطح پر. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ سی پیک کا جس کامیابی کے ساتھ اس وقت پی ٹی کی گورنمنٹ نے سعودی عرب کو 1/3 اس میں شیئر دیا ہے، وہ چائنا کا بھی اس میں کانفیڈنس ہے، ان سے پوچھا گیا ہے، اور ایران کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے. سفارتی سطح پر پاکستان بہت آگے بڑھ رہا ہے اور اس وقت ہندوستان بہت پیچھے ہے. دیکھیں جی، یہ ساری چیزیں جو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ یہ ریز کیا کہ سی پیک کی کامیابی جو ہے وہ انڈیا کو کسی لیول پہ بھی منظور نہیں ہے، کیونکہ اس سے پاکستان کے جو اقتصادی حالات ہیں وہ ان کو بہت بڑا ایک سہارا ملے گا، اور انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان سابقہ جیسے ادوار میں تھا اسی طرح اپنا اقتصادی قسم پرسی میں رہے، اور وہ اس کی یہ جو انٹرنل کنڈیشنز ہیں وہ بھی کنڈیوسیو رہیں تمام تخریب کاری کے لیے. تو میرے خیال میں پاکستان کا سٹینڈ تو ہندوستان اور پاکستان کی فوج کا جو کمپیرزن ہے اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ باہر ہندوستان ایک بڑا ملک ہے. ایٹمی ٹیکنالوجی میں تو ہم ان سے بہت آگے ہیں، یعنی ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کچھ بھی اس طرح کا واقعہ اگر ہو تو کیا اس کے رزلٹ ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ جو ایک ذمہ داری کا لیول ہوتا ہے جو کہ ملکوں پہ ہوتا ہے وہ انڈیا بالکل ادا نہیں کر رہا، اور انڈیا انسٹیگیٹ کر رہا ہے پاکستان کو. کبھی وہ جو یہ وائلیشن ہوتی ہے ہمارے بارڈر پہ، خاص طور پہ کشمیر کے بارڈر پہ، اور پھر افغانستان کی سائڈ پہ بھی پاکستان بہت کامیابی حاصل کر رہا ہے. ہماری لائن بن گئی، دیوار بنا رہے ہیں ہم، جو اپنے فینس لگا رہے ہیں، وہ جو کنٹرول کر لیا ہمارا کسٹم کی اپلیکیشن ساری. تو یہ انڈیا کو کسی طریقے پہ تخریب کاری کی یہ چیزیں اس کو روکتی ہیں. تو انڈیا اس ساری چیزوں سے بخلا اس کی ہے. تو میرے خیال میں یو این او، امریکہ جو دنیا کے بڑے ہیں جن کی ذمہ داری ہے، ان کو آگے آنا چاہیے اور ان کو یہ سفارتی اپنی رول ادا کرنا چاہیے. اور پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے اور انٹرنیشنل لا کے مطابق ہے، اور انشاءاللہ اس میں انڈیا کو ایک اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور پاکستانی قوم کی سب سے بڑی بات ہے، پاکستانی قوم اس وقت ایک پیج پہ ہے، ایسا ہی ہے، کوئی ہم میں تفرقہ نہیں ہے. غلام باد صاحب آپ تو بالکل بارڈر کے اوپر رہتے ہیں، وہاں سے آپ نے الیکشن لڑا ہے، ابھی آپ ہائی کورٹ سے بھی ہو کے آ رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ اس پر پھر ڈسکس کریں گے. آپ کے اپنے معاملات بھی الیکشن کے ہیں، اس میں آپ کی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے رٹ بڑی، میں سمجھتا ہوں چلو اگر ایسا کوئی آپ کا موقف ہے تو ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پول ہو جاتے ہیں تو اچھا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کے بارڈر کے نزدیک اس انڈین قیادت کے یہ جو بیانات ہیں اور جنگ کی اس طریقے سے ہائپ کریٹ ہے تو کیسا ہے وہاں ماحول؟ شاہد اقبال صاحب، یہ تو بڑا المیہ ہے، ہم جو بارڈر کے رہنے والے لوگ ہیں ہم ہمیشہ ہی المیہ کہ آپ بہادر ہیں، آپ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہادر اور دلیر ہیں. المیہ کسی نہیں، اس بات کا ہے کہ یہ ہم ہندوستان کے بالکل توپوں کے منہ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے علاقے کے لوگ یقیناً بہت بہادر ہیں اور بہت زیادہ ان کی محبت ہے پاکستان کے ساتھ. ہر روز ہندوستان کی طرف سے وائلیشن کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ہمارا بچہ شہید ہو جاتا ہے، لوگوں کے جانور ختم ہو جاتے ہیں، گھر اڑ جاتے ہیں، مگر اس کے بعد جو محبت ہے اس کو کیا جنگی جنون کہتے ہیں؟ کوئی انڈین جو فوجی ہیں وہ تو چھٹیاں لے کے جا رہے ہیں، وہ بھگوڑے ہیں، لیکن یہ جو کچھ شرارتی بارڈر ان دنوں میں شاہد صاحب میں آپ کو بتاؤں بہت زیادہ موومنٹ تھی محرم کے دنوں میں بارڈر کے اوپر، اور بارڈر کے لوگ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ 10 محرم کے کسی مجلس کے اوپر ہی نہ کوئی بم گرا دیں. اچھا. اور خدا کا شکر ہے، خدا کر کے وہ دن گئے، کیونکہ وہاں ہمارے ہاں بالکل امن کا سما تھا، مگر چونکہ ہم ہندوستان کی فوجوں کی موومنٹ دیکھ سکتے ہیں بارڈر پہ، ان کے ہاں بہت زیادہ موومنٹ تھی. میرے خیال میں ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے چونکہ نریندر مودی جو ہے وہ بہت زیادہ پھنس چکا ہے، وہاں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ 20 کروڑ لوگوں نے وہاں بے روزگاری کے خلاف مظاہرے کیے مزدوروں نے، اور ایک لمبا وہاں مظاہرہ ہوا، اور وہاں کے مزدوروں نے اس بات پر بھی مظاہرے کیے کہ جناب یہ جو پھر اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب حال یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے نا، وہ حالت جنگ ہے، مگر انتہا
انتخابات میں حصہ لینے والوں کے لیے یہ جنگ کی کیفیت ہوتی ہے. جنگ کی کیفیت جو ہے اس کے اوپر راہل گاندھی نے بھی بالکل کہا کہ مودی جو ہے وہ اپنے کرپشن اور اپنی نااہلی کے معاملات کو چھپانے کے لیے نریندر مودی جو ہے وہ جنگ کی فضا کریٹ کر رہے ہیں. ہمیشہ انتخابات کے دنوں میں ایسی کچھ لوگ کو چینل پاکستانی جو سابقہ قیادت ہے اس پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ جب انڈیا جو ہے جب انہوں نے کمٹ کر لیا کہ وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہوگی ہونی چاہیے تھی، کون سی بڑی بات تھی، تو پھر یہاں سے مثلا ان کو کہا گیا کیونکہ ان کے ویسٹ انٹرسٹ یا فیکٹریاں وہاں ہیں جو الزام لگاتے ہیں. یہ بھی کوئی حقیقت ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کے اوپر اتنی بڑی بات جو ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا، مگر ایک بات ضرور ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو موقف تھا، جو نیریٹو تھا پاکستان کی فوج کے بارے میں، وہی نیریٹو نریندر مودی کا تھا اور وہی نیریٹو جو ہے اسرائیل کا تھا اور وہی امپیرلزم کا، امریکیوں کا، نیٹو کا تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہے. اور یہی بات جب میاں نواز شریف صاحب نے کہی تو اس سے ان کا جو موقف تھا اس میں اسٹرینگتھن ہوئی، اور اسی اسٹرینگتھ کے اوپر آج جو ہے وہ بھارت کا آرمی چیف بھی بولا ہے اور مودی بھی بول رہا ہے. مگر یہ ایک بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ یہ ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کیا گیا، جس کا پاکستان آج تک جو ہے وہ بھگت رہا ہے. مگر یہ بات بھی درست ہے کہ وہاں بڑھتی ہوئی مہنگائی، وہاں پر غربت، بے روزگاری جو ہے، وہاں جو مزریز ہیں، جو غریبوں کی جس حالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، بدترین حالات میں، ان سے چونکہ مودی نے بڑے وعدے کیے تھے. ایک طرف تو اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا رجتی ابھار جو ہے وہ قائم کیا تھا کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے، ان کو ہندوستان سے نکالا جائے، پاکستان ہمارا دشمن ہے، یہ دہشت گردی کرتا ہے. یہ ایک اس کا نیریٹو تھا. مگر اس کے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف جو بات ہے فکرہ مکمل کروں. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی تھا، لوگوں کی توقعات تھی کہ یہ ایک چھوٹے طبقے کا ایک چائے فروش جو بندہ جو ہے آیا ہے، یہ چھوٹے طبقے کے مسائل کے اوپر سوچے گا اور بات کرے گا. اب اس میں وہ ناکام ہوا ہے. وہاں مظاہرے ہیں، بے روزگاری ہے، چھوٹا بندہ بڑی بات کر سکتا ہے. اور اس نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے، اپنی نااہلی کی، اپنی کرپشن کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک وار فوبیا جو ہے ہندوستان میں کریٹ کر رہا ہے تاکہ ایسے حالات پیدا ہوں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتخابی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے وہ یہ لوگوں ہم نے آگے بھی جانا ہے. موضوع ہم نے اور بھی ہم نے سوال رکھا ہوا ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ تو ہم نے اس موضوع میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، جب پاکستان میں آتے ہیں تو ان کی قیادت کرپشن میں ہے، انڈیا کرپشن میں ہے. اس سے آگے بھی تو پوری دنیا میں جو بلاکس بن رہے ہیں وہ بھی وہاں بھی ایک ویسٹ انٹرسٹ ہے، امریکہ ہے خاص طور، اس کو ہم نے اس موضوع میں ڈسکس نہیں کیا. ظاہر ہے وہ بھی ایک ہے، وہ بھی کبھی نہیں کہہ سکتا کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے بہتر ہو جائیں اور جو اسے پوچھنے کے بغیر ہم کوئی فیصلہ کر سکیں. ہندوستان اس کا وہ الائی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ انٹرنل سیاست ہی ہے یا کوئی بین الاقوامی سیاست میں اس میں انٹرونشن ہو رہی ہے؟ بین الاقوامی سیاست اور ہمارے ریجن میں بہت امپورٹنٹ پروجیکٹس جیسے سی پیک ہے. سی پیک ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں دنیا کی ساری جو ریلیونٹ طاقتیں ہیں وہ اس پہ حصہ لینے کے لیے خواہش مند ہیں، اور اس کا بینیفٹ ڈائریکٹلی پاکستان کو بہت تھوڑے ٹائم میں انشاءاللہ پہنچنے والا ہے. اور انڈیا یہ بیلنس آف پاور کی بات ہوتی ہے. انڈیا ہمارے جیسے معاشی حالات اور بہتر ہو جائیں گے. انڈیا کی جو انڈیا سمجھتا ہے کہ اس کی طاقت زیادہ ہے یا انڈیا ایک بڑا ملک ہے، وہ ڈپلومیسی میں بھی پاکستان کو انڈرمائن کرتا رہا ہے اور دوسرے بڑے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات اور ریجنل انٹرسٹ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی انڈیا اپنے آپ نے ایک پریشر مینٹین کیا ہوا ہے پاکستان کے اوپر. ایک ریسنٹ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ ایک پریشر مینٹین کیا ہوا ہے سیز فائر وائلیشنز کے تھرو اور اسٹیٹمنٹس کے تھرو. اور یہ جو ڈرامہ انہوں نے پہلے کیا سرجیکل اسٹرائک کا، اس طرح کے ڈراموں کے ساتھ، آج کل ایسے ڈراموں کی اور ایسی دھمکیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میڈیا بہت اسٹرانگ ہے، پوری دنیا سمجھدار ہے، سمجھتی ہے. اور اس کا ایک ریئیکشن میرے خیال میں امیڈیٹلی جو پاکستان کی نئی حکومت آئی ہے، ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک ایڈوانٹیج ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان حلف اٹھانے سے پہلے ان کا جو ان کی تقریر، ان کا پوائنٹ آف ویو جو پوری دنیا میں بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر اور بہت انٹرسٹ کے ساتھ سنا گیا، دیکھا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے جو آگے اقدامات کیے اور انڈیا کو محسوس ہوا کہ پاکستان ایک کوئی امکانات چھوٹے موٹے جنگ کے آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا.
जंग ऑफ कोर्स मसले का हल नहीं है और जंग हो भी नहीं सकती, जंग कर नहीं सकते हैं। यही उनकी जुनूनियत में इजाफा है। इतनी बड़ी फौज और इतनी बड़ी नेवी और इतनी बड़ी एयरफोर्स तो वो कर क्या सकती है? कश्मीर को कंट्रोल नहीं कर सकती, पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये उनके अंदरूनी मामलात का ये क्वेश्चन हिस्सा हैं। और जंग एक न्यूक्लियर पाकिस्तान और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल पाकिस्तान आर्मी के साथ जंग करने का कोई ना फायदा है, नहीं कर सकते हैं। मैं एक और छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं करना चाहता हूँ न्यूक्लियर के हवाले से। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में एक बहुत कंप्लीट जो स्टेट होती है, ट्राइएड कहते हैं, कि न्यूक्लियर डिलीवरी मीन जो है वो एयरफोर्स के थ्रू भी है, मिसाइल्स के थ्रू भी है और नेवी के थ्रू भी है। ये कंप्लीट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती है जो कि पाकिस्तान हासिल कर चुका है। किसी भी आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं मिसाइल साइट्स को, आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं मे बी एयर से, लेकिन तीनों तरफ से, नेवी से, सबमरीन से, हर तरफ से जब मिसाइल और न्यूक्लियर वारेट के साथ आएंगे तो लग पता जाएगा और इनको इस बात का एहसास है। इसीलिए उस तरफ जा सकते नहीं और उस में क्या रह जाएगा, लो लेवल पे ये करते रहते हैं। साहब आप देख रहे हैं कि जाहिर है जंग में कभी कोई नहीं जीता, इंसान ही मरते हैं। तो इस तरफ तो सोचना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि ऐसे, मैं कहता हूँ कि ऐसे अजीबो गरीब किस्म के जिनको कोई अकल नहीं है हिंदुस्तान के रहनुमाओं को, कि जंग की धमकियाँ देना। और इस दौर में जब पाकिस्तान न्यूक्लियर बहुत बड़ी पावर है, सुपर पावर और 7वीं सुपर पावर है, और फिर अमेरिका से कई फील्ड में हम बहुत आगे हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी में। ये सवाल यहाँ ख़त्म करते हैं।